الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محترم و معزز علماء کرام، عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں ہمارا جمع ہونا بہت ہی خاص اور اہم موضوع سے متعلق ہے. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مولانا عادل صاحب نے اس شہر اور اس کی تاریخ کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، یقیناً یہ آپ ہی لوگ حقدار ہیں اس سلسلے میں قیادت کریں اور پوری ریاست کے لیے یہاں سے وہ افراد کھڑے ہوں جو انشاءاللہ ان فتنوں کے مقابلے میں اور اسلام کے جھنڈے اور عقید ختم نبوت کی حفاظت کا ذمہ لیں. محترم حضرات، کہ آج جن موضوع سے متعلق مجھے بولنا ہے اس سے مجھ سے پہلے ایک بہت اہم موضوع اور اہم ترین عقیدہ ختم نبوت سے متعلق مختصر بات سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ موضوع اصل میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور علامات قیامت سے متعلق جو فتنے آج کام کر رہے ہیں وہ ان کا سب سے پہلے نشانہ عقیدہ ختم نبوت ہوتا ہے. اس لیے جو ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. عقیدہ ختم نبوت ویسے تو ہر شخص مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مختصر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سلسلہ انبیاء اکرام کا انسانوں کی ہدایت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، وہ سلسلہ جو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلتے ہوئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر رسالت و نبوت کو منقطع فرما دی. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے دروازے کو بند فرما دیا، مکمل فرما دیا. قرآن پاک میں اس بارے میں صاف طور پر اعلان کیا ہے. جس سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو میں نے پڑھا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نبوت اور رسالت کو مکمل فرما دیا. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اس مضمون کو قرآن نے بہت آسان انداز میں اس طریقے سے بیان فرمایا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اپنی نبوت کو مکمل فرمایا، دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا، اور فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دین سے راضی ہے تو وہ دین اسلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ جاپانی ہو، چاہے وہ امریکی ہو، ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے۔ یہ طے بات ہے کہ اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور جو اس کو مان لے وہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، اسلام کے حدود سے نکل کر وہ ارتداد میں داخل ہو جائے گا، اور وہ چاہے ظاہر میں کتنے ہی بڑے اعمال کرتا وہ نظر نہ آئے، اس کے باوجود اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ، جس میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے متعلق یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس بارے میں ہر دنیا کے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ کانسیپٹ ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اس بارے میں عقیدہ ہے، ہر ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ وہ خدا کو مانتے ہیں اس بنیاد پر ہمیں مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ وہ توحید کو نہ مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، تب تک ان کا یہ ماننا قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اس بارے میں بگڑا ہو۔ صرف خدا کو ماننا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو ایک نہ مانے۔ ایسے ہی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن وہ آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا یہ ماننا قابل قبول نہیں ہے۔ ختم نبوت پر ایمان لانا کہ آپ آخری نبی ہیں، اسی وقت اس کا ایمان جو ہے معتبر ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ صرف یہ کہے کہ میں نبی مانتا ہوں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، تو اس کا یہ ماننا قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے سمجھ لیجیے کہ آج جو نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ مہدویت کے نام پر، چاہے وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ لے کر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام دراصل عقیدے ختم نبوت کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اس راستے سے دھوکہ دیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے شرارت کرتے ہوئے عقیدے ختم نبوت پر اصل میں حملہ کرنا ہوتا ہے، لیکن راستہ تلاش کرتے ہیں، مہدی سے راستہ تلاش کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے دعوے سے، اس طریقے سے اس راستے سے دراصل عقیدے ختم نبوت پر یہ حملہ کرنے والے ہیں۔ آج بھی جو نیا فتنہ شکیل بن حنیف نام کا جو کھڑا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے اسی راستے سے اس نے جو ہے عقیدے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بات سمجھ لیجیے کہ عقیدے ختم نبوت ہماری اساس ہے، عقیدے ختم نبوت ہماری بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوگا تو پھر دین محفوظ نہیں رہے گا، پھر جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن شریعت محفوظ نہیں رہے گی، پھر وہ دین مذاق بن جائے گا، منمانی بن جائے گی، جو چاہے جیسا چاہے اس کا کھلواڑ کیا جا سکے گا۔ اس لیے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ویسے ہی ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعبیر، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے تفصیل اور کوئی بھی بات اس میں جو ہے شامل نہیں کی جا سکتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طریقے سے ماننا پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر عام خاص آدمی کے لیے مثال دے کر سمجھا دیا کہ عقیدت ختم نبوت کیا ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام جو گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے خوبصورت ایک محل بنایا ہو، اس محل کا عالم یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، لیکن دیکھا کہ ایک جگہ ایک اینٹ رکھنا باقی ہے۔ فرمایا انا اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بالکل آسان طریقے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی مثال دے کر فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ دیکھو میرے بعد بہت سے جھوٹے آئے۔ فرمایا عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ دیکھو میرے قریب تم میں جو ہے جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے۔ فرمایا کہ کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، دجال بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والے۔ فرمایا کہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک طرف عقیدہ ختم نبوت کا معنی، اب دوسرا جو ہے ہم اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ جو حضرت مہدی سے متعلق سمجھنے سے پہلے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ حضرت مہدی دراصل یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور قرآن نے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، فرمایا کہ قیامت کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، صرف اور صرف یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہوگی جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے سوالات کیے، اور پھر ان کا سوال یہ بھی تھا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سوال کرنے والے جو ہے سوال جس سے کیا جا رہا ہے اتنا ہی جانتا ہے جتنا وہ سوال کرنے والا جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ اس کے علامات بتائیے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، لیکن قیامت کی نشانیاں بتائی گئی کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے بہت سے حالات پیش آئیں گے۔ ان حالات کو جو ذکر کیا گیا ہے اس کو علماء کرام نے کہیں پر دو طرح کی نشانیاں بیان فرمائی، اور اس کو کہیں پر آسان کرتے ہوئے تین طرح کی نشانیاں بیان فرمائی۔ دو طرح کی نشانی جو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جو ہے علامات صغیرہ یعنی چھوٹی علامات، اور علامات کبریٰ فرمایا کہ جو ہے بڑی علامات۔ علامات صغریٰ جو ہے یہ چھوٹی علامات، ان کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے، فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سے جو ہے دجال آئیں گے، فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ ظلم عام ہو جائے گا، جس کو ہم عموماً جو ہے جمعے کے خطبات میں عام خطابات میں سنتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، وہاں پر جو ہے امانت ختم کر دی جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، اور جو ہے اچھائی جو ہے معاشرے سے ختم کر دی جائے گی، ہر طرح کی برائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور جو ہے بے حیائی عام ہو جائے گی۔ لباس کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں ایسے لباس پہننے لگے گی، فرمایا کہ جو ہے وہ کپڑے تو پہنے گی لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوگی، فرمایا کہ وہ جو ہے ایسے تنگ اور باریک لباس پہنے گی، فرمایا کہ جو ہے جیسے جو ہے وہ بالکل برہنہ ہے۔ یہاں پر رکنے میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہر شخص جو ذمہ دار ہے اپنے گھر میں جو ہے اس بات کا خیال رکھے کہ یہ جو ہے کوتاہی نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہے یہ جو قیامت کے علامات ہیں یہ قیامت کے علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کے حالات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔
کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، ظلم عام ہو چکا ہے، جو ہے امانت ختم ہو گئی ہے، اور جو ہے خیانت عام ہو گئی ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، برائیاں عام ہو گئی ہے، زنا عام ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہے مختصر انداز میں ابھی جو اس کی ابتدا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی اس کا عروج جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابھی وہ عروج ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین پر چلنا انسان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا، فرمایا کہ جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کر چلنا ہوگا، فرمایا کہ اتنا مشکل جو ہے دین پر چلنا ہو جائے گا، فرمایا کہ اتنے جو ہے سخت حالات آئیں گے، ایسے جو ہے تکالیف آئیں گی جس کا بیان کرنا مشکل ہوگا، ایسے سخت ترین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانی اور سب سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی۔ وہ قیامت کی بڑی نشانی، سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ سیدنا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی۔ فرمایا کہ اس سخت ترین حالات میں جبکہ پوری دنیا میں ظلم عام ہو جائے گا، پوری دنیا جو ہے ظلم اور جور سے بھری جائے گی، ہر طرف فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، مسلمانوں پر اور انسانوں پر تکالیف کا جو ہے وہ جو انبار لگا دیا جائے گا، ہر طرف بدامنی ہوگی۔ ایسے سخت ترین دور میں جہاں سے جو ہے ہر قسم کی امید ختم کر دی جائے گی، ہر قسم کی امید جو ہے آدمی ختم ہو جائے گی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی وہ حالات لائے گا جس میں فرمایا کہ جو ہے ایک واقعہ پیش آئے گا حضرت مہدی کی آمد سے پہلے۔ وہ یہ ہوا کہ فرمایا کہ جو ہے دریائے فرات میں وہ جو ہے خزانہ نکلے گا، جس خزانے پر مختلف جو ہے شہزادے آپس میں لڑیں گے، اور یہ وہ کیفیت ہوگی جس کے بعد حضرت مہدی کا جو ہے ظہور ہوگا۔ فرمایا کہ حضرت مہدی کے ظہور کی جو قریب ترین نشانی ہے، وہ قریب ترین نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ابو داؤد میں کتاب المہدی میں فرمایا کہ یقول اختلاف عند موت خلیفۃ، فرمایا کہ جو ہے اختلاف لوگوں میں ہوگا کس بات پر؟ فرمایا کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، اس خلیفہ کے انتقال پر لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ فرمایا کہ ایسے وقت میں جب کہ لوگوں میں انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے، ایسے وقت میں فرمایا کہ حضرت مہدی فرمایا رجل من المدینہ حاربا الی مکہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت مہدی وہ مدینے سے نکل کر مکہ مکرمہ کو آئیں گے۔ فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کو آئیں گے تو جو ہے لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ فرمایا فیخرجونہ، کہ انہیں جو ہے ان کے گھر سے نکالا جائے گا، اسرار سے نکالا جائے گا، فیبایعونہ، فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ کہاں پر بیعت کی جائے گی؟ فرمایا بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس مطاف میں مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان حضرت مہدی کی پہلی بیعت ہے۔ یہاں پہ حضرت مہدی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو تفصیلات بیان فرمائی ہے، ان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت مہدی خود سے دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اس کو مان لوں، اور میں کہتے حضرت مہدی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہوں۔ ابو داؤد کی اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قاری ہوں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہوئے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، تو فرمایا کہ فیخرجونہ، لوگ ان کو اسرار سے نکالیں گے اور بہت اصرار کریں گے، تب جا کر حضرت مہدی اس بات کو قبول کریں گے۔ امت کے سخت ترین حالات کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے گا، ان تکالیف کا ذکر کیا جائے گا، اور قیادت کو قبول کرنے کا جو ذکر کیا جائے گا، تو بڑی مشکل سے جو ہے اس کو قبول کریں گے۔ اور میں جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بہت بڑی مشکل کس کے ساتھ قبول کریں گے۔ یہ کیوں پیش آئے گا؟ یہ اس لیے پیش آئے گا کہ خود حضرت مہدی اپنی شخصیت سے واقف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک جو ہے بات بولے گا، اور کہ وہ جو ہے اللہ نے انہیں وہ منصب عطا فرمایا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو پھر حضرت مہدی کی شخصیت کون ہوگی؟
ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ نبوت اور رسالت بند ہو چکی ہے تو پھر مہدی کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ ایک خلیفہ ہوں گے اور حضرت مہدی جو ہے یہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے۔ فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے خلافت قائم کی تھی، جیسے سیدنا عمر نے خلافت قائم کی تھی، جیسے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قائم کی تھی، بالکل اسی طریقے سے حضرت مہدی جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے۔ فرمایا کہ وہ مجدد ہوں گے، وہ امام ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے، یہ ان کا منصب ہوگا۔ سیدنا مہدی جو ہے یہ نبی نہیں ہوں گے، عموماً ان کے ساتھ جو ہے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض نادان نوجوان ان کو علیہ السلام کے لفظ کے استعمال کی بنیاد پر نبی سمجھتے بیٹھتے ہیں۔ کہا کہ جو ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند فرما دیا تو حضرت مہدی نبی نہیں ہے اور نبی نہیں رہیں گے، فرمایا کہ وہ ایک امام ہوں گے، ایک مجدد ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے۔ یہ حضرت مہدی کا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت مہدی کو دیکھ کر پہچانیں گے وہ کیسے پہچانیں گے، ان کی جو کیا صفات ہوگی، ان کی کیا خصوصیات ہوگی، اس بارے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مہدی یہ میرے خاندان سے ہوں گے۔ فرمایا المہدی منی، فرمایا کہ مہدی یہ میرے خاندان سے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو ہے المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہے میرے خاندان سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی کی جو دوسری خصوصیت ہوگی، فرمایا کہ جو ہے یؤتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اور فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق عبداللہ ہوگا، یعنی گویا کہ حضرت مہدی کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، مکے میں پہچانے جائیں گے، وہ عرب میں سے ہوں گے۔ اب یہ جو تفصیلات ہیں جس میں حضرت مہدی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، مکے میں پہچانے جائیں گے، مکے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور وہ جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، وہ جو ہے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور یہ تفصیل کے جو ہے آپ جب تشریف لائیں گے تو جو کارنامہ انجام دیں گے، ان حالات کے مقابلے میں، ان صفات اور خصوصیات نشانیوں کے مقابلے میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں ہندوستان کے کسی علاقے میں پیدا ہونے والے، یہاں ہندوستان کے کسی خطے کے رہنے والے، یہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جانتا ہے کہ حضرت مہدی کو جو خصوصیات ہیں ان میں جو ہے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ یہاں ہندوستان میں نہیں آئیں گے، ہندوستان کے کسی خطے سے جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہاں پر وہ آئیں گے نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کا سارا کا سارا واقعہ وہاں پیش آئے گا، اور کوئی شخص کھڑا ہوگا یہاں پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو سب سے پہلی نشانی اس کی یہی ہو جائے گی کہ وہ جب خود سے دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، اس کو مان لو، یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خود سے دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور دوسری اہم ترین بات، وہ عرب ہوں گے، وہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے، مکے میں پہچانے جائیں گے، اور وہ جو ہے جب تشریف لائیں گے تو وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ میں، مطاف میں ان کے ہاتھ پر جو ہے لوگ صلحاء علماء بیعت کریں گے۔ فرمایا کہ پہلی جو بیعت ہوگی اس میں تقریباً 313 لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ فرمایا کہ حضرت مہدی کی یہ جو خصوصیات ہیں، آج سے بہت پہلے، آج بھی جو شخص شکیل بن حنیف دعویٰ کرتا ہے، یا اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، یا اس سے پہلے محمد جونپوری نے دعویٰ کیا، اس قسم کے بہت سے جتنے دعوے دار آئے، حال یہ ہوا کہ چند لوگ جو ہے ان کے ماننے والے بن گئے، چند لوگوں کو انہوں نے منوا لیا کہ میں مہدی ہوں، مجھ کو مان لو، اور بہت سے لوگ بیوقوف بن گئے، ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مہدی اپنے آپ کو منوانے کے لیے دنیا میں آئیں گے؟ کیا ان کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنی شخصیت کو منوایا جائے، لوگوں کو جو ہے اپنے ہاتھ پر بیعت کروایا جائے، اور یہی کام ان کا ہے کہ بس لوگوں میں جو ہے اپنے آپ کو منوانا؟ کیا یہ کام حضرت مہدی کا ہے؟ اس سلسلے میں احادیث میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی،
بہت عجیب ہے اور ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر بتائی ہے اس کے مطابق حضرت مہدی کی جو شخصیت ہوگی وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو مقام عطا فرمائے گا وہ دنیا کی قیادت کا مقام عطا فرمائے گا، پوری دنیا کے قائد بن کر وہ تشریف لائیں گے، پوری دنیا میں قیادت کریں گے اور پوری دنیا سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ حضرت مہدی کی شخصیت ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے احادیث کی اہم ترین کتابوں میں ابواب الفتن میں کتاب الفتن میں باضابطہ حضرت مہدی سے متعلق واقعات کو نقل کیا گیا، جس میں سے آپ نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ واقعہ پیش آئے گا اور یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے چند لوگ وہ ہوں گے جو ہے اہل بیت سے نفرت کرنے والے، جس کو سفیانی کہا گیا۔ احادیث میں فرمایا گیا ایک لشکر وہ ہوگا جو حضرت مہدی کے مقابلے میں آئے گا ایسے وقت میں جبکہ ابھی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس بیعت کے عالم میں ابھی بہت چند لوگ مختصر لوگ حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے وقت میں جب لشکر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر کرے گا، اور وہ کرامت یہ ہوگی کہ جو مہدی کے مقابلے میں لشکر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ فرمایا کہ مقام بیضا کی جگہ پر وہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا، صرف ایک شخص بچے گا اور وہ جا کر اطلاع دے گا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پہلا معاملہ حضرت مہدی کے ساتھ یہ ہوگا۔ ابھی فرمایا کہ دوسرا واقعہ یہ پیش آئے گا کہ دوسرا لشکر بھی آئے گا، اس وقت تک کسی طرح چند مسلمان حضرت مہدی کے قریب جمع ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں حضرت مہدی اس کا مقابلہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ واقعہ یہاں پر یہ پیش آئے گا اور دوسری طرف معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جو امن کے دشمن ہوں گے وہ لوگ جو ہے جو پوری دنیا میں ظلم کو عام کرنے والے ہوں گے، فرمایا کہ نصارہ وہ لوگ حضرت مہدی اور مسلمانوں کی جماعت کو جمع ہوتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو جائیں گے اور اپنی پوری طاقتوں کو جمع کریں گے اور پوری طاقتوں کو جمع کر کر اپنے جو ہے پورے ساتھیوں کو جمع کر کر اپنی پوری جو ہے طاقت کو جمع کر کے حضرت مہدی کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ جو ان کے 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے تحت تقریباً 12,000 افراد ہوں گے، گویا کہ 8 سے 9 لاکھ کا وہ لشکر ہے حضرت مہدی کے مقابلے میں آئے گا۔ اور یہ جو لشکر جو حضرت مہدی کے مقابلے میں آئے گا یہ اپنی پوری قوتیں جمع کر کے اپنی پوری صلاحیتوں کو جمع کر کے آئے گا۔ یہاں حضرت مہدی کے ساتھ بہت کم تعداد ہوگی جو حضرت مہدی کے ساتھ وہاں پر رکے گی، اور میں وہ بھی جو ہے تقریباً 12,000 افراد ہوں گے، لیکن ان میں بھی ایک واقعہ یہ پیش آئے گا، ان میں 3 گروہ ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو حضرت مہدی کے مقابلے میں آنے والے اس لشکر کو دیکھ کر وہ راہ فراز کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے حضرت مہدی کا ساتھ چھوڑ کر فرار کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کہ دوسرا گروہ ہوگا جو ہے جامع شہادت کو نوش کرے گا۔ فرمایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام بدرگین اور جو ہے امت کے صحابہ اکرام کا مقام عطا فرمائے گا، وہ جو ہے شہداء کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، تو اس جو ہے اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت تک کسی دوسرے فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو ہے یہ حضرت مہدی کے ساتھ جو جماعت ہوگی ان کی یہ خصوصیت ہوگی، فرمایا کہ حضرت مہدی اس جنگ میں جو ہے شریک ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 3 دن تک یہ جنگ پیش آئے گی، اور 3 دنوں میں جو واقعہ ہوگا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے چند افراد کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مہدی بنوا لیا، لیکن حضرت مہدی کی شخصیت اور مقام دیکھیے، ان کا جو ہے رتبہ دیکھیے، ان کی عالمی قیادت دیکھیے۔ معاملہ یہ ہوگا فرمایا کہ حضرت مہدی کے ساتھ جو جنگ پیش آئے گی اس جنگ کا عالم یہ ہوگا اتنی جو ہے موت پیش آئے گی، فرمایا کہ ایک پرندہ زمین سے اڑے گا اور دوسری جگہ جو ہے وہ صاف تلاش کرتے ہوئے اڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جو ہے اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تو وہ ایک جو ہے لاش پر گرے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ جو ہے معاملہ پیش آئے گا، اور یہ تمام باتیں یہاں نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ جو ہے عرب اور جو ہے ملک شام کی طرف پیش آنے والے واقعات ہیں، وہاں یہ واقعات پیش آئیں گے حضرت مہدی سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائے گا، اور یہ فتح جو ہے عجیب ہوگی کہ ایک طرف 9 لاکھ افراد ہیں اور دوسری طرف صرف 8,000 افراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہے پہلی جماعتوں کو جو اللہ نے جو
جو ہے فتح نصیب فرمائے گی، وہ واقعات یاد آ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت مہدی کو مقام عطا کیا گیا۔ یہاں سمجھیے کہ آج جو شکیل یا جیسے جتنے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو مہدی بنوا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جو ہے آج تک کسی عالم کے سامنے آنے کی ان کی جرت نہیں، دعویٰ مہدی کا ہے اور کسی عالم کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں، ان کا کام دیکھیے کہ پوری دنیا کی قیادت کے لیے جو آنے والے ہیں وہ دعویٰ ہے، اتنے اونچے مقام کا دعویٰ ہے، اور حال یہ ہے کہ جو ہے ابھی ایک گھونگھٹ سے بھی انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، ظاہر ہونے کی یہ ہمت ہی نہیں ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو اس سے اندازہ کریے کہ جو ہے آج امت کے وہ نوجوان جو ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں ان کو جو ہے ان تفصیلات سے جو واقفیت نہیں ہے، یہ اصل بنیاد ہے ان فتنوں سے متاثر ہونے کی۔ اگر حضرت مہدی کی اتنی عظیم شخصیت انہیں معلوم ہوتی، ان کا مقام و مرتبہ انہیں معلوم ہوتا، ان کی عظمت معلوم ہوتی، ان کا کام معلوم ہوتا، تو کیا اس طرح نالائق اور اس جیسے بےہودہ لوگوں کی باتوں کو وہ قبول کرتے؟ ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے نسلوں کو واقف نہیں کرایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر بڑی تعداد نوجوانوں کی ان فتنوں سے متاثر ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے ایک بڑی تعداد یہاں پر جو ہے آپ کے شہر میں اور پھر قریب کے جو ہے کوٹا کے شہر میں کہیں جانا ہوا، وہاں پر معلوم ہوا کہ جو ہے کئی نوجوان جو ہے فتنے سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بچے ہمارے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کالجز، والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور ان کی زندگی سنورنے کے لیے وہاں پر چھوڑ رہے ہیں۔ وہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ فتین جو اس نوجوان جو ہے وہ نوجوان جو فتنوں سے متاثر ہیں وہ ان پر محنت کر رہے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر ان کے جو ہے ان کو مرتد بنا رہے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے، ایسا سخت ترین دور ہے جبکہ جو ہے فتنوں کی بھرمار ہے۔ ہر شخص جو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا وہ اپنی اولاد کے بارے میں صحیح طور پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ انہیں معلوم ہو کہ جو ہے ہمارا بچہ کیا کام کر رہا ہے، کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، وہ کن میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں بنیادی کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو صحیح اور بنیادی عقائد ان تک پہنچایا جائے تاکہ یہ کسی بھی فتنے سے متاثر نہ ہو۔ اگر صحیح عقیدہ ان کو معلوم ہوگا تو یقیناً جو ہے غلط عقیدہ کو لے کر آئے گا اور تحریف کر کے جو ہے منمانی باتیں لے کر آئے گا تو یقیناً اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت مہدی کا معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت مہدی جو ہے یہاں اس جنگ سے جو ہے فارغ ہوں گے کہ پھر وہاں سے وہ نکل کر جو ہے قسطنطنیہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی قسطنطنیہ جب جائیں گے تو قسطنطنیہ کہاں کا علاقہ ہے؟ فرمایا کہ جو ہے اصل میں ترکی کا جو شہر استنبول مشہور ہے، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ یہ اس وقت جب کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے اس وقت عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور پھر حضرت مہدی اس کو دوبارہ فتح کریں گے۔ اس کی فتح کا بھی عجیب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب اس کے قریب حضرت مہدی اور ان کا لشکر جائے گا، فرمایا کہ ایک طرف اس شہر کے ایک طرف جو ہے وہ کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بلند کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف کا جو ہے حصہ فتح فرما دے گا، اور اسی طریقے دوسری جگہ پر جا کر جو ہے وہ نعرہ بلند کریں گے تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح فرما دے گا۔ ابھی یہاں سے یہ فارغ نہیں ہوں گے کہ شیطان ان کے اندر اعلان کرے گا کہ تم یہاں پر ہو اور تمہاری اولاد میں جو ہے دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ جب یہ بات تمہیں معلوم ہوگی تو حضرت مہدی جو ہے چند افراد کو متعین کریں گے کہ جا کر یہ خبر لو کہ کیا واقعی دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ حضرت مہدی جو ہے جن افراد کو متعین کریں گے اور جن افراد کو بھیجیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے نام جانتا ہوں، ان کے والدین کے نام جانتا ہوں، فرمایا کہ ان کی سواری پر سوار ہوں گے اس سواری کو جانتا ہوں، فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے جنہیں حضرت مہدی جو ہے دجال کی جو ہے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ فرمایا کہ حضرت مہدی یہاں سے فارغ ہو کر پہلی فرصت میں ملک شام پہنچیں گے۔ یہاں پر جو ہے معاملہ یہ ہوگا کہ دجال جو پورے
پوری دنیا میں سیر کر آئے گا. دجال جو ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ دنیا نے جو ہے آج تک اتنا بڑا فتنہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال ہوگا. فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. فرمایا کہ یہ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا. فرمایا کہ ہر طرف سے وہ اپنے جو ہے چال بازیوں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. فرمایا کہ اتنا بڑا فتنہ دجال کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہوگا. اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ کوئی شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو یاد کر لے گا اور اس کا ورد رکھے گا اور میں اور دجال کے سامنے پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اور میں کہ یہ فتنہ ایسا سخت ترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ اس فتنے دجال سے ہماری حفاظت ہو جائے. یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا, بہت سنگین فتنہ ہوگا. اور میں کہ اس قدر سنگین فتنہ ہوگا. اور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت بڑی تعداد ہوگی جو دجال کے فتنے کا شکار ہوگی اور یہ بہت سخت ترین فتنہ ہوگا. کہا کہ ہر طریقے سے وہ اپنا جو ہے ہر چیز پر کنٹرول جما لے گا, ہر چیز کا جو ہے کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور گویا کہ جو ہے وہ رزق کو اپنے رزق کے انبار اپنے ساتھ لے کر چلے گا. ایک طرف پانی کے انبار اپنے ساتھ لے کر چلے گا. فرمایا کہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں اس کی جہنم ہوگی جو جھوٹی ہوگی. فرمایا کہ جس جو ہے جنت کو دکھلائے گا دراصل جو ہے وہ جہنم ہوگی. فرمایا جو جہنم کو دکھلائے گا اصل میں جنت ہوگی. فرمایا کہ اگر تمہارا اس کے سامنے سامنا ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بے درے اس کی جہنم میں کود جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے دجال کا فتنہ اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا. فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. باقی جو ایام ہوں گے, باقی جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کے مطابق ہوں گے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اگر واقعی ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم اپنی نمازوں کو کیسے ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم حساب لگا کر نمازوں کو ادا کر لینا. فرمایا کہ گویا کہ واقعی ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. فرمایا کہ یہ دجال پوری دنیا کا سیر کرے گا لیکن 2 جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا. فرمایا کہ ایک جو مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ, ان 2 جگہوں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. فرمایا کہ جب دجال اپنی پوری دنیا میں فتنہ و فساد مچا کر وہ جو ہے ملک شام پہنچے گا, ادھر سے حضرت مہدی جو ہے ملک شام پہنچیں گے, دونوں جو ہے لشکروں کا آمنا سامنا ہوگا. ایک طرف جو ہے لشکر دجال ہوگا جس کے ساتھ تقریباً 70,000 یہودی ہوں گے اور وہ جو ہے اسلام دشمنی میں جو ہے سامنے آئیں گے. حضرت مہدی ادھر جو ہے اور مسلمان ہوں گے, ان دونوں کا آمنا سامنا ہوگا اور فجر کا وقت ہوگا. فجر کے وقت پر حضرت مہدی کے لیے اقامت نہیں دی جائے گی. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 2 زرد چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے. فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین, فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے. یہاں یہ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ ہمیں کہ ہر شخص جو مسلمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واقف ہے, لیکن یہاں پر چونکہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور دجل اور فریب سے کام لیا جا رہا ہے کہ شکیل بن حنیف یا مرزا غلام احمد قادیانی ان دونوں نے ملتے جلتے دعوے کیے. وہ یوں کہنا چاہیے کہ شکیل بن حنیف نے ہو بہو مرزا غلام احمد قادیانی کی باتوں کو چوری کر کے اپنے اوپر فٹ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخصیت ہے, 2 الگ الگ نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہر عام بچہ جو اس بارے میں جانتا ہے وہ کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جس کو جو ہے ہم تفصیل میں جب بات کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا, اس وقت یہودیوں نے آپ کی بات کو ماننے کے بجائے
آپ پر تہمت لگائی، آپ کی والدہ پر تہمت لگائی اور نعوذ باللہ شرارت انہوں نے کی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، اور پھر قتل کرنے کے لیے وہ جو تیاری انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرمایا کہ انہوں نے ایک مکر کرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے اور قتل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر چلی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ کیا تدبیر تھی؟ فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ فرمایا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، فرمایا وما قتلوہ۔ اور اسی طرح دوسرا گروہ عیسائیوں کا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جو خدا کے بیٹے ہیں، انہوں نے شرک کیا اور کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لفظ کی جو ہے آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس کو جو ہے انہوں نے بہت بڑا عظیم گناہ بنا کر کہا کہ دراصل یہ پوری انسانیت پر گناہ آ چکا تھا اور اس کا کفارہ لازمی تھا۔ تو اس کفارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے کفارہ دیا اور اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بالکل جو ہے جھوٹا عقیدہ ہے۔ فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا گیا، فرمایا وما صلبوہ، نہ انہیں سولی دی گئی۔ تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا ولکن شبہ لہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شبہ میں ڈال دیا۔ وہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو ہے اس شخص کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شرارت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی جو ہے سازش کی طرف لے جانے کے لیے اور آپ کو پکڑوا کر آپ کو جو ہے سولی چڑھانے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر ڈال دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو فرمایا کہ وما قتلوہ یقینا، انہیں ہرگز قتل نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ پھر ہوا کیا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش سے بچا کر اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ابن مریم سے یاد کیا ہے، اور ابن مریم یہ ان کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں یہ ایک شخصیت ہے جنہیں ابن مریم کہا جاتا ہے، جو مریم کے بیٹے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح جو ہے بغیر باپ کے جو ہے آپ کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ جو ہے بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ معجزانہ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس لیے آپ کو ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت حضرت مہدی کی موجودگی میں وہ ظاہر ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب یہاں ایک اہم ترین بات کو سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تقریباً جو ہے 2000 سال سے جو آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عرصہ رکھا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے جواب دیا، فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو پیشن گوئی فرمائی گئی تھی، اس کو انہوں نے جو ہے شرارت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے انہوں نے جو ہے اس پیشن گوئی کا غلط مطلب نکالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے انہوں نے اپنا مسیح دجال کو بنایا۔ اس دجال کی جو ہے یہ تیاری کر رہے ہیں، اس کی آمد کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے سارا اسٹیج تیار کر رہے ہیں۔ کہا کہ جو ہے اس شرارت کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور ان کو نہیں مانا، اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس جھوٹے کو دجال کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت پر جمع کر دے گا، اور جو سچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس طریقے سے یہودیوں کی شرارت کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اس وجہ سے اتنا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ اتریں گے تو فرمایا واضحاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے کانوں پر آپ ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ فرمایا کہاں پر اتریں گے؟ فرمایا دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے۔ فرمایا کہ جب آپ اتریں گے تو حضرت مہدی کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی، حضرت مہدی کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء، فرمایا کہ اس امت کا ایک امت
امتی دوسرے امتی کے لیے امام ہے، اس طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اظہار کریں گے کہ میں اس امت میں بحیثیت امتی آیا ہوں، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اظہار کے ساتھ یہ بات بھی سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت میں بحیثیت امتی آنے والے ہیں، کیا وہ جو ہے نبی برقرار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس سلسلے میں عموماً جو ہے یہ فتنہ پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فریب دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ تشریف لانے والے ہیں وہ صرف امتی ہیں، اور اس بنیاد پر جو ہے لوگوں کو دھوکے کا شکار بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ نازل ہونے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی برقرار رہیں گے۔ کسی نبی کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان سے نبوت چھینی نہیں جاتی۔ اگر وہ نبی برقرار رہیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی بھی ہو اور ایک ہی وقت میں جو امتی بھی ہو؟ یہاں ایک مختصر بات کو سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف نہیں بلائیں گے، وہ اپنی شریعت کی طرف نہیں بلائیں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لینزلن ابن مریم، فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں۔ فرمایا کیا کریں گے؟ حکمن عدلا فیکسر السلیم ویقتل الخنزیر، فرمایا کہ وہ حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کر آئیں گے، وہ کسر سلیم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، فرمایا کہ جزیے کو ختم کر دیں گے، فرمایا کہ جو ہے اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کر آئیں گے، لیکن ان کی نبوت چھینی نہیں جائے گی۔ تو فرمایا کہ ایک ہی وقت میں نبی بھی ہوں اور ایک ہی وقت میں امتی بھی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت پیاری مثال دیتے ہوئے علامہ مرشد کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی ملک کا وزیر اعظم اگر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ وہاں پر بطور گیسٹ اور مہمان کے جاتا ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے وہ وزیر اعظم باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، جو قرآن نے بیان فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت میں آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ضرور بھی ضرور اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ یہ یہودی اور عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ گمان کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جھوٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جو ہے عیسائی جنہوں نے انہیں خدا کا بیٹا اور خدا بنا لیا تھا، وہ جو ہے صحیح ایمان ان پر نہیں لائے ہیں، یا تو ان کا صفایا ہوگا یا پھر وہ اسلام کو قبول کریں گے۔ فرمایا کہ ضرور بھی ضرور اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم یوم القیامہ، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی ہے اور وہ قیامت کے قریب تمہارے پاس دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو فرمایا کہ وہ دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کریں گے، فرمایا کہ دجال کا خاتمہ کریں گے، دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور دوسری طرف حضرت مہدی ہے۔ یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ دونوں کی خصوصیات الگ ہیں، دونوں کے نام الگ ہیں، دونوں کی شخصیت الگ ہے، دونوں کے خاندان الگ ہیں؟ اب کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں ایک ہی ہیں تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ جو ہے ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور جو ہے حضرت مہدی جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور وہ بنی اسماعیل میں سے ہے۔ تو یہاں دونوں کا خاندان الگ ہے، یہ بنی اسرائیل سے ہے اور یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اور ان کا نام حضرت مہدی کا نام ہے وہ جو ہے محمد ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اور فرمایا کہ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا،
اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ شکل میں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو ان کی والدہ کے نام سے انہیں یاد کیا گیا، فرمایا کہ وہ ابن مریم ہے، اور یہاں یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا وہ مکے میں پہچانے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دمشق میں آئیں گے، تو ہر چیز دونوں کی الگ الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ وہ دجال کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے، اور حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا وہ المرحمۃ الکبریٰ سے جو پیش آئیں گے۔ ادھر دونوں کی خصوصیات، دونوں کی تفصیلات، دونوں کے نام، دونوں کے خاندان، ہر چیز الگ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مہدی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آئے گا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، نماز پڑھی جائے گی، حضرت مہدی کی ابتدا میں پڑھی جائے گی، حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، تو فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی کے نماز پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ دجال کہاں ہے، اور اس کے بعد باہر نکلیں گے اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو وہ اس طریقے سے پگھلنے لگے گا جیسے جو ہے وہ جسے جو ہے نمک کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کیسے پگھلنے لگتا ہے، ایسے وہ پگھلنے لگے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کا خاتمہ ہوگا اور دجال کا قتل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، اور فرمایا کہ جو ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر جو ہے ان کا انتقال ہوگا، تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یدفن معی فی قبری، فرمایا کہ آپ کے ساتھ آپ کی تدفین ہوگی، اور یہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہاں مختصر کی بات سمجھیے کہ یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اب اس دور میں نیا فتنہ، جدید فتنہ شکیل بن حنیف نام کا کھڑا ہوا، بالکل ہو بہو آج سے 125 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو فتنہ تھا، بالکل وہی باتیں، وہی انداز اور وہی جو ہے باتیں اسے چرا کر اس نے اپنے لیے پیش کی ہے، اور وہ جو ہے خاص طور سے جو ہے نوجوانوں کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے، خاص طور سے کالجز میں پڑھنے والے بچے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے، یہ جو ہے پہلا نشانہ ہے ان کا، اور یہ فتنہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے۔ جو یوں کہا جائے کہ پورے ملک کے ہر ریاست اور ہر ضلع میں یہ فتنہ پہنچ چکا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے شہر میں بھی یہ فتنہ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے جو ہے ہر شخص کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے میرا گھر محفوظ رہے گا۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں فتنہ داخل ہو گیا، اور ان کے بچے جو ہے مرتد ہو گئے، آج ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کتنے ریاستوں میں، کتنے علاقوں میں جانا ہوا جہاں پر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اچھے سے اچھے گھرانے جو ہے ان فتنوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں جو ہے فتنہ ابھی نہیں آیا ہے تو میں محفوظ رہوں گا، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ فتنہ آئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان عقائد کے بارے میں بتائیں کہ یہ حضرت مہدی کا کیا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تفصیل بتائی گئی۔ کم سے کم اتنا ہو کہ اگر ہم اپنی طرف سے خود بخود نہیں بتا سکتے تو ایسی مجلسیں جہاں منعقد کی جا رہی ہے اس سلسلے میں یہاں کے علماء کرام مسلسل کام کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں اور اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو ان پروگراموں میں اور ان جگہوں پر لائیں جہاں پر ان عقائد کو بتایا جا رہا ہے، تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور وہ جو ہے ارتداد کا شکار نہ ہو۔ یہ کوئی معاملہ جو ہے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات مسلمانوں کے اختلافات کی طرح نہیں ہے کہ پوری امت میں جو ہے جو معمولی اختلافات ہیں اس طریقے سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا جو ہے باہر والا فتنہ ہے، یہ جو ہے اسلام کے سرحد سے نکلا ہوا فتنہ ہے۔ یہ ارتداد کا شکار ہونے والے نوجوان یہ جو ہے کافر ہو جاتے ہیں اگر ظاہر میں وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان اور ایک متقی شخص اختیار کرتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے لباس جو ہے دینداروں والے ہیں، اگر داڑھی اور کرتا اور پائجامہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا دھوکے کا شکار نہ ہو کہ یہ جو ہے نوجوان ظاہری طور پر تمام وہ اعمال اختیار کر رہے ہیں جو ہے دینداروں والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں خلل آ چکا ہے اور انہوں نے ایک جھوٹے شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو انہوں نے مانا، جنہیں اللہ نے انہیں نبی نہیں بنایا انہیں جو ہے وہ نبی بنا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نبی مان رہے ہیں۔ اس سے بڑا کیا دھوکہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کیا برائی ہو سکتی ہے؟ مہدی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا وہ جھوٹا جو ہے اپنے آپ کو مہدی بنواتا ہے اور وہ نوجوان اس کو مہدی مان لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم
اور نہیں روکیں گے تو پتہ نہیں کتنی ہماری نسلیں جو ہے یہ کفر اور ارتداد کی طرف چلی جائیں گی، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا۔ اس لیے جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد یہ جو ہے وعدہ کرے کہ میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اختیار کرتے ہوئے میں اس سلسلے میں کام کروں گا۔ یہاں بنیادی طور پر ایک آخری بات سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ جو ہے ہم ایسے فتنے جب آتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اس سے نپٹ لیں گے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ فتنہ جن نوجوانوں میں کام کر رہا ہے ان نوجوانوں تک علماء کی پہنچ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کالجز میں یونیورسٹیز میں اگر یہ فتنہ کام کر رہا ہے تو علماء وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے جو ہے ذمہ داری یہ ہے آپ عوام جو ہے اپنی ذمہ داری کو قبول کریں کہ وہ جو ہے اپنے طور پر یہ تیاری کریں، خاص طور سے نوجوان جو ہے اس بات کا بیڑا اٹھائیں کہ ہم انشاءاللہ مختصر انداز میں جو ہے اپنے عقائد پر تیاری کریں گے۔ علماء اس سلسلے میں تیار ہیں، آپ آئیں اور وہ جو ہے تیاری کریں، اس کے لیے خصوصی نشستیں رکھی جائے گی، ان نشستوں میں آئیں، بہت آسان انداز میں اس کے پوائنٹس بتائے جائیں گے۔ مہدی سے متعلق مثال کے طور پر 10 نشانیاں اگر آپ ذہن میں رکھیں، حدیثہ سے متعلق 10 باتیں رکھیں، اور یہ جو ہے زیادہ کر اپنے نوجوان دوستوں میں بات پھیلائیں تو معاملہ یہ ہوگا کہ یہ فتنہ آنے سے پہلے آپ اس کو روکنے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نجات فرمائے گا۔ اس لیے ذمہ داری کو ہم میں کا ہر فرد یہ طے کرے کہ ہمیں کرنا ہے، یہ نہ سوچے کہ ہمارے ہم سے فتنہ نہیں آیا ہے، فتنہ تو آ چکا ہے، اب پتہ نہیں کب ہمارے گھر پر دستک دے۔ اس لیے جو ہے اس سے پہلے کہ جو ہے خدا نہ خواستہ ہماری نسل جو ہے گمراہ ہو جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ یہاں پر جو ہے علماء کرام جو باتیں آپ کو بتائیں اور جو پروگرام بتائیں اس کو فالو کریں، کیونکہ جو ہے اس وقت یہ ایک ظاہر میں ہم کو فتنہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے ہی فتنے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے جو ہے اس بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ عقائد سے متعلق صحیح معلومات ہم تک پہنچ جائے، ہمیں کا ہر بچہ بوڑھا بچی جو ہے عورتیں ہر ایک بیس سے واقف ہو جائے۔ یہ اور مرد بچوں پر بھی محنت کر رہے ہیں، بچیوں پر بھی محنت کر رہے ہیں، تو سوچنا یہ چاہیے کہ ہر ایک اس سے واقف ہو جائے۔ کوئی